اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب کے ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ او میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کو دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لی ہیں شارحین حدیث میں۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہے، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے، لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔
کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا، تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے شیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں، تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا میرے بھائی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر، کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے۔ کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا، آپ کو پتا ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے۔ ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی، خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے، کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی۔ میں کہ ہن کنوں میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں بھئی، کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ وہ ہے بات کرنے والی۔ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا ہے، تو اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا، تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں۔ مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ، اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں۔ یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے، یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے سٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے۔ اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا، اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا، گھر گیا مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی نہیں، آیا تیار شیار ہو کے کوٹ شوٹ پہن کے ٹائی شائی کے ساتھ۔ جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا، وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا، اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن، اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا، اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا، کہنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، میری کہاں دعوت ہے؟ اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا، یہ تو دعوت ہے میرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کو صرف کپڑوں کا حیا کرے۔ ٹھیک ہے انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے۔ لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے۔ والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت کی بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی، بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کو ادب دینا سیکھیں، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے۔
ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی, جس سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے, ہم نے کون سا بوڑھے ہونا, ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت, اس نے کہا تھا میرا نام, ایڈریس, فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا, تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ, آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے, کسی بچے کی منت کرتے ہیں, وہ لے کے جاتا ہے. بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا, فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا, اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں, اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی, اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں, بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے, آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں, یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ ہو, پھر کہیے صلی اللہ ہو, چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا. اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا. نوجوان اکرام کرنا سیکھیں, بزرگوں کا احترام کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ, اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں, آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے, بڑا قابل احترام ہے. میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں اب بھی, تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے, شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا, توفیق دے, تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر لے کے چلے جاتے ہیں, تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا, وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا, اس کی محنت, اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے, اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے, لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے, جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے. ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے.